السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، آج کا 5واں روزہ مکمل کر کے ہم 5واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ جیسی ایک عظیم چیز، اللہ کا ایک عظیم گھر تعمیر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمیں بھی ہر نیکیوں کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور دینی مجلس میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، بیٹھنے کے آداب میں سے ایک سب سے بڑا اہم ادب یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ بات سنیں، آپس میں گرگر نہ کریں، بات چیت وغیرہ اور کسی طرح کا ڈسٹربنس دوسروں کے لیے نہ ہو۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ دینی محفلوں میں شریک ہونے کے جتنے سارے فضائل و برکات ہیں، اللہ وہ سب ہم کو عطا کرے۔ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما کر دنیا و آخرت میں اس کے اجر و ثواب سے، فائدوں سے، برکتوں سے مالا مال کرے۔ ہمارا سبق چل رہا ہے مثالی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ۔ آج 5ویں درس میں حقیقی مسلمان مثالی شوہر ہوتا ہے، اس عنوان پر 2 یا 3 دن ہماری گفتگو رہے گی۔ بڑی پیاری باتیں ہیں، بڑے مناسب اور اچھے دلائل پیش کرتے جاتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، اس لیے آپ پوری توجہ سے نظر کو کہاں گاڑیں گے اپنی؟ ہاں کبھی ہوتا ہے کہ سنتے ہوئے یہ ایک لائٹ نہیں جل رہی ہے نا، وہ کلر شاید ذرا بدلنا چاہیے تھا۔ یہ ہماری آنکھیں بھی مشغول ہوتی ہیں نا، تو دماغ میں جو آواز جا رہی ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اس لیے اس اسکرین کا انتظام کیا گیا کہ آواز، آپ کے کان ہماری آواز پر، تو آپ کی نگاہ اس پر رہے، جو ہم دلائل یہاں پر اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ بہت ساری آیتیں، حدیثیں آپ سن چکے ہیں، میاں بیوی کے درمیان کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ تو حقیقی مسلمان ان صریح اور قطعی نصوص یعنی دلائل سے، جن میں عورت کے ساتھ انصاف کرنے اور اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، واقف ہوتا ہے، جانتا ہے، اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مثالی شوہر ثابت ہوتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے اچھے برتاؤ، اس کی خوش اخلاقی اور اس کی مہذب اور صالح رفاقت سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں 1-2 منٹ کا وقت دیا جائے گا، انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مثالی شوہر کیسے ثابت ہوتا ہے یہ بتایا گیا، ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے، اس کی خوش اسلوبی کی وجہ سے، مہذب اور صالح یعنی نیک، اچھے رفاقت، صحبت کی وجہ سے بیوی لطف اندوز ہوتی ہے اور خوشحال زندگی گزارتی ہے، اور دونوں میں محبت، مودت برقرار رہتی ہے، چاہے عمر کتنی ہی لمبی ہو جائے اور کتنا ہی زمانہ گزر جائے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ اب یہاں سے آگے اس طرح کا ہمارے گھر کے اندر ماحول ہونے کے لیے ہم مردوں کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، وہ کچھ تعلیمات دی جا رہی ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے
تو خندہ پیشانی، کیا مطلب؟ مسکراتے ہوئے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انہیں سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورۃ النور آیت نمبر 61، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہاں گھر میں داخل ہونے والے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سلام کر کے داخل ہو، اور ہمارے پاس، معاف کرنا حیدرآباد والے، تھوڑی سی نواب گیری ہے۔ گھر میں میاں صاحب آ رہے ہیں، ادھر سے پوترے بھی، ادھر سے نواسیاں بھی، ادھر سے بچے بھی، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور بعض جگہوں پر تو حالت ایک دم پوری طرح سے گردن جھکا کے رکوع کے قریب ہو کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سلام کر، بڑے آدمی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بڑوں کا احترام اپنی جگہ رکھیں، اس احترام کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں ہم، بلکہ شریعت کے اصولوں کے خلاف بھی نہ کریں۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے کہ گھر میں داخل ہونے والا سلام کرتے ہوئے داخل ہو جائے، پھر اس کے بعد گھر کے بچے بڑوں کے احترام میں آئیں، ملیں، اٹھ کر آئیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور ایک چیز اس پر غور کریں آپ، تحیۃً من عند اللہ مبارکۃً طیبۃً، یہ جو تحیہ ہے، یہ جو سواگت کرنا ہے، کہنا ہے، جملے اچھے ادا کرنا ہے، کس کی طرف سے یہ آرڈر ہے؟ کس کے یہ الفاظ سکھائے ہوئے ہیں؟ من عند اللہ۔ اور آج اللہ کے سکھائے ہوئے ان مبارک پاکیزہ کلمات کو چھوڑ کر گڈ مارننگ، کین یو انٹر، پتہ نہیں انگلش کے الفاظ، دوسرے ہندی کے الفاظ، اور ہمارے ماحول کے دوسرے بہت سارے الفاظ معنی کے اعتبار سے خراب نہیں ہیں، آپ چاہیں انہیں بعد میں استعمال کر لیں، جیسے یہاں پر بھی عام طور پر مساء الخیر، صباح الخیر، شلونک، آغاز ایسے نہیں، آغاز کیا ہو؟ السلام علیکم، اس کے بعد صبحک اللہ بالخیر، مساک اللہ بالخیر، اور جو دعائیں، جو دوسرے الفاظ، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو اللہ رب العالمین نے سکھایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہم اس کو نہ ٹھکرائیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ ہاں، یہ کتنی بڑی برکت کا فعل ہے، کام ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں سے ملتے وقت سلام کرے، ان کی طرف موسم بہار کی طرح متوجہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر میں اگر ہم واقعتاً اس طرح سے داخل ہوں، کیا ہی پیارا ماحول رہے گا۔ ان کی زندگی کو سعادت و سرور اور خوشی اور مسرت سے بھر دیں، ان میں یعنی گھر والوں میں۔ مرد اس طرح سے داخل ہوئے گا تو پھر گھر کا ماحول ایسا ہوگا انشاءاللہ، یہ بتا رہے ہیں، ان میں انسیت، رحمت اور خوشی پیدا کر دیں۔ مرد اگر ضرورت محسوس کرے تو اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، اگر اس میں تھکن، اکتاہٹ اور تنگی کی شکایت دیکھے، بیوی میں کوئی تھکن، اکتاہٹ اور تنگی کی شکایت دیکھے تو نرم اور میٹھی باتوں سے اس کی دلجوئی کرے۔ اللہ اکبر۔ اب آج کل اس کے الٹ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہمارا سلوک ہوتا ہے، گھروں میں ہم لوگ کس طرح کے آرڈر دیتے ہیں، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ میرے خیال سے آج کل بہت سارے سیریلوں میں، فلموں میں وہ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے اپنا وقت ضائع کر کے، اللہ بچا کے رکھے۔ اور اسے یہ احساس دلائے، مرد گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے بیوی کو یہ احساس دلائے کہ وہ ایک قوی، طاقتور، کریم،
اور حلیم و بردبار شوہر کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کی دیکھ بھال رکھتا ہے، اس کے معاملات پر توجہ کرتا ہے اور ممکن حد تک اس کی جائز ضرورتیں پوری کرتا ہے، شریعت کے جائز حدود میں اس کے لیے زینت اختیار کر کے اس کی نسوانیت کو خوش کرتا ہے۔ یہ جملہ تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ شریعت کے جائز حدود میں مرد اپنی بیوی کے لیے میک اپ کرتا ہے۔ میک اپ مرد بھی کرتے ہیں، کوئی اچھی فوٹو اتار کے اپنے ڈی پی پہ رکھ لینا ہے تو اس کے لیے ہی میک اپ کر کے فوٹو اتارنا نہیں، محترمہ کو بھیجنا ہے اگر یہاں سے تو اس کے لیے میک اپ کر کے کچھ ذرا اسمارٹ ہو کے تیار ہو کے اچھا شیونگ کر کے فوٹو اتر کے بھیجنا، یہ نہیں میک اپ، اس لیے کہا شریعت کے جائز حدود میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرد جس طرح چاہتا ہے کہ گھر میں جب وہ اپنے بستر پر جائے تو اس کی بیوی اس کے لیے زینت اختیار کرے، اچھے لباس اور اچھی شکل میں بن سنور کر آئے، مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے لیے اپنے آپ کو سنوارے، جو اچھے کپڑے، مرد کے لیے جو مناسب میک اپ، داڑھی کا چھلنا نہیں، وہ تو سراسر حرام ہے، گناہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ شریعت کے جائز حدود میں اس کے لیے یعنی بیوی کے لیے زینت اختیار کر کے اس کی نسوانیت کو خوش کرتا ہے، اس کے لیے اپنی اوقات اور اپنی توجہ کا ایک حصہ فارغ رکھتا ہے اور اپنا تمام وقت اپنے پڑھنے پڑھانے، مطالعہ یا دیگر کاموں میں نہیں لگاتا، باہر کی اپنی کوئی خواہشات پوری کرنے میں یا باہر کے اس کے کچھ ڈیوٹیاں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کے ادا کرنے میں یا دوستوں سے ملاقات کرنے میں ہی اپنا وقت صرف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے گھر کے لیے بھی وقت نکالتا ہے۔ اسلام نے عورت کو شوہر سے لطف اندوز ہونے کا حق دیا ہے، یہاں تک کہ اس نے شوہر کو اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ غور کریں یہاں پر ذرا، آج ماڈرن تہذیب ترقی کے نام پر کیا کچھ گندا اور فحش برائی پھیل رہی ہے۔ علمان والحفیظ اسلام کی پاک صاف تعلیمات پر غور کریں۔ اسلام نے شوہر کو اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے تمام اوقات کو سب سے عظیم اور اشرف عمل یعنی عبادت میں مشغول رکھے، ہمیشہ ہمیشہ عبادت میں لگا رہے، اس کی اجازت بھی شوہر کو اسلام نے نہیں دی۔ کیوں؟ دین اسلام ایک بیلنسنگ والا دین ہے، توازن والا، کسی ایک طرف میں ہی جھکاؤ والا دین نہیں ہے، سارے معاملات میں عدل ہو، توازن برقرار رہے، کسی طرح کا کوئی خلل نہ واقع ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عبادت میں غلو کے بارے میں معلوم ہوا تو ان سے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم دن میں مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات میں مسلسل جاگ کر نفل پڑھتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں صحیح ہے، ایسا کیوں نہ کروں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور کچھ دن روزہ نہ بھی رکھو۔ رمضان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مول صاحب بولے تھے وہ وہاں پر جالیت میں ہم گئے افطار کے لیے تو کچھ دن روزہ چھوڑو کچھ دن روزہ رکھو، یہ نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے روزے تو لازماً رکھنا ہے۔ رات کے بارے میں فرمایا کچھ وقت سویا کرو اور کچھ وقت نماز پڑھا کرو، کیوں کہ تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے۔ حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس وہ سیدھا پرانے سے کپڑے پہن کر ایک بری سی شکل میں آئیں۔
تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے خولا سے پوچھا کہ یہ کیا حالت تم نے بنا رکھی ہے؟ انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، یہاں رک کر ذرا ایک بات کروں گا میں۔ اپنے شوہروں کی شکایت بیویاں پبلک میں جا کر سکتی ہیں، یہ دلیل نہیں ہے یہاں پر اس عالمہ سے یا اس عالم کی بیوی سے جو سمجھدار ہے، جہاں سے کچھ حل مل سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لفظ شکایت سن لیے تو آج کل ہمارے ہاں ماحول کیا ہے؟ میاں صاحب ڈیوٹی پہ چلے گئے، 8-10 بجے تک گھر کے کام سارے ہو گئے، اب ٹی وی میں کوئی اچھا سیریل بھی نہیں آ رہا، نیٹ ورک بھی ڈاؤن ہے، موبائل بھی، یوٹیوب فیس بک نہیں چل رہا، آزو بازو کے گھر کے سارے خواتین ایک جگہ بیٹھ گئی، غیبتیں چغلیاں شروع ہو گئیں۔ یہ بہت بڑے حرام کام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے جس کا ارتکاب مرد حضرات اپنی محفلوں میں، خواتین اپنی محفلوں میں کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو شکایت کی بات ہے، کب، کس سے؟ جہاں سے ہمیں کچھ حل ملتا ہو، دیندار، علم رکھنے والے، تجربے کار، سمجھداروں کے پاس۔ بہرحال انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اب میں بیوی رہ کر میری ضرورت ہی کیا ہے ان کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر ان کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہارے لیے میری ذات میں اسوہ نہیں ہے؟ میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ پر قربان، آپ ہمارے لیے بہت اچھے نمونہ ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی پھر ایک اور وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئیں تو کیا شکل تھی؟ اب یہاں ہمارا حال یہ ہے، اللہ رحم کرے، اللہ بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، کئی خواتین کے میسیج اور فون کبھی آ جاتے ہیں انڈیا سے کہ میاں صاحب ان کا ایک ہی کام ہے، شام کے وقت پینا، آنا، ہماری پٹائی کٹائی کرنا، شور مچانا، ہلہ مچانا، ایسا بعض لوگوں کے۔ اور کئی سعودیہ، کویت وغیرہ میں رہنے والی، کام کرنے والی عورتوں سے فون آتا ہے کہ میاں صاحب وہ تو نکمے ہو گئے، کچھ کماتے ہی نہیں ہیں، ہم کو باہر آ کر کمانا پڑ رہا ہے، اور جو کچھ ادھر سے بھیجتے ہیں اس کا کم سے کم اچھا استعمال تو کریں، بچوں کی ادھر اچھی تربیت تو کریں، وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور آج اتنے برے حالات ہونے کے باوجود ہم لوگ نہیں سمجھ رہے کہ دین اسلام کی معلومات جتنی کم ہمارے پاس ہے اتنے زیادہ خرابیاں ہمارے پاس ہیں۔ اسلام کا نالج زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ گہرائی سے کرنا ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا ہے، یہ چیز اب تک ہم نہیں سمجھ رہے۔ وہ کون خان کسی الزام میں پڑ گیا، ساری دنیا ایسا جیسا کہ ایک جہاد کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اسلام کا کوئی مقابلہ کرنا ہے، اس کے سپورٹ میں لائک کرو، شیئر کرو، اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرو کسی باتیں۔ لیکن شراب، گنجائی اور دوسرے مخدرات کس قدر حرام ہیں، اس کے اوپر کھل کے بات کر کے ہمارے نوجوانوں کو اس سے روکے، اس پر کتنے لوگ بات کر رہے ہیں اور کتنا اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ پورے نام لے لے کے کھلا بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اشارے میں سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے بھائیوں، دینی تعلیم حاصل کرو، دینی تعلیم حاصل کرو۔ اس کے بعد خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے پاس، تو ان کی شکل و صورت بھی بڑی اچھی تھی اور ان سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، اور ان سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ گھر میں خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سونے کا وقت جب آ جائے، سونے کے لیے اپنے روم میں آنے لگیں، تو دن بھر کچن میں یا دوسرے کاموں میں مشغول رہ کر، یا بعض علاقوں میں، دیہاتوں میں شوہر کا ہاتھ بٹاتے ہوئے خواتین، ان کی بیویاں بھی مزدوری کا کام کرتی ہیں، کھیتی وغیرہ میں جاتی ہیں، تو اپنا کچھ گھنٹے جو آرام کے مل جل کر گزارتے ہیں، اس میں اپنا کوئی ایسا ڈریس،
کوئی ایسا چھوٹا سا مختصر سامان رکھ لینا چاہیے جو دن بھر کے عام کام والے ڈریسوں سے ہٹ کر چند گھنٹے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ انسیت اور راحت اور خوشی محسوس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو نصیحتیں کی تھیں، ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یا عثمان، اے عثمان، ان الرہبانیت لم تکتب علینا، ہم پر رہبانیت فرض نہیں کی گئی ہے۔ رہبانیت سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہے رہبانیت؟ بولو۔ ہندوؤں میں جس طرح سے سنیاسی کر کے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو سادھوی وغیرہ ہے نا، یعنی جو بغیر شادی کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہم نے ہمارے ایشور کے لیے، ہمارے دھرم کے لیے تیاگ کر دیا۔ اور کرسچنوں میں رہبانیت کے ننس ہوتے ہیں اس کے اندر، اور ان میں کچھ پادری ہوتے ہیں بغیر شادی کیے ہوئے۔ اسلام میں اس طرح سے نہیں ہے، ہم پر رہبانیت نہیں فرض کی گئی۔ افما لک فی اسوہ، کیا تمہارے لیے میری زندگی میں ایک اچھا نمونہ نہیں ہے؟ فواللہ، اللہ کی قسم، ان اخشاکم واحفظکم لحدودہ لانا، اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کے حدود کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بتلایا۔ تو غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اس لیے جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کر سکے گا۔ کوشش کریں، علم حاصل کیا ہوا کوئی آدمی اگر ایک گمراہ ہو گیا، اس کو دیکھ کر علم حاصل کرنے سے پیچھے رہیں گے، اسی کی طرح سے گمراہ ہو کر آپ لوگ بھی برباد ہوں گے۔ مثال لینا ہے، کسی کو نمونہ لینا ہے، اللہ کے رسول، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نمونے کے طور پر لیجئے۔ آج اسی پر ہم اکتفا کریں گے۔ حقیقی مسلمان مثالی شوہر ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ کل انشاءاللہ ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ تب تک کے لیے رخصت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔